الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہی مسائل کے جوابات جو ہے وہ دیے جائیں گے انشاءاللہ، جو آپ لوگوں نے سوال کیے ہیں، اور یہ مسجد کے اندر اس لیے کر رہے ہیں کہ چلے ہمارے کچھ نمازی حضرات بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لیں گے۔ تو آج کا پہلا سوال جو آیا ہے وہ ہے کہ داڑھی کے سرے کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی جب بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے سرے بعض دفعہ لوگ کاٹتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ کی داڑھی ایک مٹھ مکمل نہیں ہو جاتی نا، یعنی آپ یوں ہاتھ رکھیں گے اپنی داڑھی پر، دائیں طرف سے بھی، بائیں اور نیچے والی سائڈ سے بھی، تو ایک بالشت جب آپ کی داڑھی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو آپ کی داڑھی کے سرے زائد اگر آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو بہرحال داڑھی جب تک آپ کی مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک آپ نہیں کاٹ سکتے۔ دوسرا سوال یہ کہ میرا مالک مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، آپ کا مالک اگر تو مسلمان ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے بات کریں کہ بھی میرا مذہب مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، تو بہرحال میں نے نماز پڑھنی ہے، میرا یہ نہیں معاملہ بھی ہے، تو لہذا برائے کرم آپ اپنے مالک سے بات کریں۔ امید ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ مان جائے گا، تو لہٰذا مالک سے اجازت لے کر آپ نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مالک جیسے سوال سے لگ بھی ایسے رہے کہ شاید وہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہے، تو تب بھی آپ اچھے طریقے سے بات کریں۔ اور اگر آپ کے بات کرنے کے باوجود بھی آپ کو نماز کی اجازت نہیں ملتی تو پھر بہرحال آپ پھر کام نہیں کر سکتے، آپ کسی اور جگہ پر اپنی نوکری کا انتظام کریں، اس لیے کہ ایمان، نماز، اسلام اور آخرت یہ بہرحال دنیا سے مقدم ہے، تو لہٰذا اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ وہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کام کریں۔ ایک لڑکی سے صرف بات کرتا ہوں اور 2-3 سال ہو چکے ہیں، اسی طرح میں اس سے بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں کیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی اگر آپ ایک لڑکی سے بات کرتے ہیں اور وہ لڑکی غیر محرم، آپ اس کے لیے غیر محرم ہے، تو غیر محرم کے ساتھ بات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے باقی معاملات آپ پوچھ رہے ہیں جائز نہیں ہے، تو بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام نے اجازت دی، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نگاہ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں، اور نگاہ ڈالنے کے بعد پھر آپ ان کے گھر میں پیغام نکاح بھیجیں اور نکاح کر لیں۔ اس طریقے سے 2-3 سال سے بات کرنا بہرحال یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلا سوال یہ کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک لڑکی کر سکتی ہے؟ یعنی آج کل جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جاتی ہے کہ بھی آپ جو ہے نا ہمارا یہ کام کریں، اور آپ نے 10 بندے تیار کرنے ہیں، تو 10 بندوں کو تیار کریں گے، ان کا نفع بھی آپ کو ملے گا، اور پھر آگے وہ جو 10 بندے اور مزید تیار کریں گے اس کا نفع بھی آپ کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ تو یہ پوچھا گیا کہ لڑکی کر سکتی ہے؟ بھئی لڑکی تو کیا، یہ لڑکا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جو معاملہ ایسا ہے کہ یہ لڑکی تو خیر یہ پوچھ رہی ہے نا کہ اس میں کہ میں مردوں سے بات بھی کرتی ہوں اس کے معاملے میں، تو بہرحال یہ کام لڑکی کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ لڑکا بھی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے 5 بندے تیار کر کے دیے نا کمپنی کو، وہ تو ٹھیک ہے، جو چیز خریدیں گے آپ سے آپ کی دعوت پر تو اس کا نفع تو آپ کو لینا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو مزید وہ 5 آدمی آگے 5-10 بندے تیار کریں گے اس کا نفع بھی آپ کو ملتا ہے، تو یہ بہرحال اسلام کی روح سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو باقی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، نہ لڑکے کے لیے اور نہ لڑکی کے لیے۔ کہ مرد بھی باریک لباس نہیں پہن سکتا، تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ عورتیں باریک لباس نہیں پہن سکتی۔ مرد حضرات جو ہے وہ ان کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت جو ان کا سطر ہے، وہ سطر جو ہے وہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ایسا ہے جو باریک کرتا ہے تو وہ مرد حضرات پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں اگر بازو اور کندھے وغیرہ نظر بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو سطر کا چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر وہ گھٹنا شامل ہے اس کے اندر، تو اتنی جگہ پر موٹا کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ جسم پر باریک کپڑا اگر پہننا بھی چاہتے ہیں، جیسے کرتا وغیرہ کوئی باریک ہے، تو وہ آپ پہن سکتے ہیں۔
سوال یہ کہ میرا باپ میری شادی نہیں کر رہا اور میں اپنے پاپا کے ساتھ کام بھی کروا رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں اور میری سنی ان سنی کر دیتے ہیں، یعنی میری بات سنی ان سنی کر دیتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تو آپ واقعتاً آپ نے عمر نہیں بتائی اس میں، اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد بھی اگر آپ اپنے والد کے ساتھ کام کاج بھی کروا رہے ہیں، ان کا ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں، تو پھر والد محترم کو چاہیے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ نکاح کر دے، اس لیے کہ اگر آپ کام کاج بھی والد کے ساتھ کروا رہے ہیں اور آپ کی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ کے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو نکاح کی کافی جلدی بھی لگ رہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں والد کو چاہیے کہ وہ نکاح کر دے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی لڑکا غلط کام کر دے گا کہ جو لڑکا بالغ بھی ہو چکا ہے اور کام کاج بھی کر رہا ہے والد کے ساتھ، پھر بھی والد اگر نکاح نہیں کر رہا، تو اگر کوئی لڑکا غلط کام کرے گا ایسا، تو اس کا گناہ پھر والد کو بھی ملے گا اور والد بھی اس کا ذمہ دار ہوگا جی۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے، شریعت میں جلدی نکاح کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو اس بات کی ترغیب دی تھی۔ اگلا سوال یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھول گیا ہوں اور پتہ ہی نہیں کہ کون سی رکعت ہے، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بیچارے کو اب اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں تیسری پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں، چوتھی پڑھ رہا ہوں، کون سی پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ دوسری پڑھ رہا ہے کہ تیسری پڑھ رہا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے، پہلے تو اس میں یہ مسئلہ نا کہ جو ظن غالب ہوگا نا نماز پڑھنے والے کا، وہ ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اگر سوچتا ہے کہ میرے خیال میں یہ دوسری ہے تو پھر وہ دوسری شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر پتہ ہی نہیں چل رہا جیسے کہ سوال میں کہا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو یقینی بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس کو شک یہ ہے کہ اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے، تو یقینی بات ہے کہ پھر یہ دوسری تو ہے ہی ہے، تو پھر یہ دوسری پر عمل کر لے گا اور اسی کو صحیح سمجھا جائے گا۔ بیت الخلاء میں دعا پڑھنی ہے تو وہ اندر جا کر پڑھے یا باہر؟ تو بھئی بیت الخلاء کے اندر جا کر نہیں ہے، بلکہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور یہی سنت عمل ہے۔ اور اسی مسئلے کے ضمن کے اندر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جیسے بھائی نے پوچھا کہ بیت الخلاء کے اندر جا کر، اسی طرح کچھ لوگ غسل کی حالت کے اندر بھی جا کر غسل کرتے ہوئے غسل خانے کے اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا غسل خانے میں جا کر کلمہ طیبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جو غسل کے فرائض ہیں وہ ادا کر لیے تو آپ پاک ہو گئے۔ تو اسی طرح قضاء حاجت کے لیے بھی آپ نے باہر ہی، وہاں واش روم سے باہر ہی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے قضاء حاجت فرمانی ہے، اور قضاء حاجت فرمانے کے بعد پھر باہر نکل کر آپ نے باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ قصر نماز کے لیے کتنا سفر ضروری ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ درپیش آنے والا ہے، لوگ بیچارے اکثر پوچھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا سفر اتنا ہے کہ جو کم از کم 48 میل بن رہا ہے، تو 48 میل سفر اگر آپ کا ہے تو آپ نماز قصر ادا کر سکتے، یعنی یہ تقریباً 77.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اتنا اگر آپ کا سفر ہے اور آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، تو اب آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں اگر آپ نے 15 دن سے کم رہنے کی نیت کی ہے۔ 15 دن سے اگر زیادہ ہے تو پھر قصر نماز نہیں آپ ادا کر سکتے۔ اور قصر نمازوں کے اندر یعنی فرض نماز جو عصر کی نماز ہے وہ 4 کی بجائے 2، عشاء کی بھی 4 کی بجائے 2، مغرب کے مکمل 3 ہی ادا کیے جائیں گے، اور سنت جو ہے وہ نفل بن جاتے ہیں سفر کی حالت میں، اگر پڑھ لیں گے تو بہت بڑا اجر ملے گا، ورنہ اللہ کی طرف سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وتر کی نماز قضا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل وتر کی نماز قضا کرنا ضروری ہے، فرائض اور واجبات ان دونوں کی نماز قضا کی جاتی ہے، تو لہٰذا اگر وتر کسی کے قضا ہو گیا تو وہ اس کی قضا کرے گا، اور قضا کسی وقت بھی کر سکتا ہے، وتر صبح دوپہر شام رات کو جب بھی وقت ملے، اور فرائض اور واجبات دونوں کی قضا ہوتی ہے، سنت اور نوافل وغیرہ کی قضا نہیں ہوتی، اور وتر کی بھی قضا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی آپ نے وتر ادا فرمائے ہیں، تو لہٰذا وتر کی قضا کرنا ضروری ہے جی۔ دل میں برے خیالات آتے ہیں جی،
تو مولانا صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اس پریشانی سے نکل آؤں۔ دیکھیں، دل میں خیال آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، خیال کا آ جانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جی۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام سوال کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضور بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں میں ایسے خیال آ جاتے ہیں کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، لیکن ان خیالات کو ہم زبان پر نہ لائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی یہ تو تمہارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو شیطان وہیں پر اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اگر خود بخود ایسے خیالات آ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ توجہ ہی نہ دیں۔ آپ توجہ نہیں دیں گے تو شیطان سمجھ جائے گا کہ بھی میرے خیالات لانے سے یہ کوئی پریشان نہیں ہوتا، اور اگر آپ زیادہ سوچو بچار کریں گے تو پھر شیطان اور بہادر بن جائے گا اور وہ زیادہ آپ کے دلوں میں خیالات لانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا خیالات آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں خود سے نہ لائیں کہ آپ خود سے نماز کے اندر خیالات لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آ جاتے ہیں تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا۔ یعنی وضو کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ بھی میرا وضو ہے کہ نہیں، اس نے سمجھا کہ میرا وضو ہے اور اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ میرا وضو نہیں ہے، اس میں تو معافی ہے چونکہ اللہ کی طرف سے بندہ بھول جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے بھول چوک اللہ کی طرف سے معاف کر دی گئی ہے، تو لہذا بعد میں نماز وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ اگر غلطی سے بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے تو پھر تو اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو پھر وضو کر کے نماز قضا ادا کر دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کو پتہ بھی تھا کہ بھی میرا وضو نہیں ہے، پھر بھی وہ بندہ جو ہے وہ آ کر نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بغیر وضو کے ہے، تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ نماز کی ایک توہین کرنا چاہ رہا ہے، اور اسلام کے کسی بھی رکن کی توہین یہ کفر ہوتا ہے۔ تو بغیر وضو کے جان بوجھ کے اگر بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس نے وضو نہیں کیا تو یہ نماز کی توہین ہوتی ہے، ایسی صورت میں تو اس کو کلمہ طیبہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ یہ اتنا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت کے اندر ہیں اور نماز کی حالت کے اندر اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے امام کے ساتھ، آپ اسی وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ صفوں کے سامنے سے بھی گزر کر جا سکتے ہیں اور جا کر وضو کریں گے اور پھر آ کر آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وضو کتنا ضروری ہے نماز کے اندر، کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو 40 سال تک تم رکو لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو شریعت نے کہا کہ نمازیوں کے سامنے سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جاؤ، لیکن بغیر وضو کے نماز نہیں بندہ پڑھ سکتا۔ جی میرے بھائی کی مالی حالت کمزور ہے تو کیا میں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بھائی مالی حالت کمزور سے جو اگر تو وہ ایسی حالت ہے کہ اس کے پاس اتنے نہیں ہے پیسے جتنے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار، چاندی نہیں ہے، نہ اس کے اتنے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، نہ اس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو نصاب تک پہنچتے ہیں، تو ایسی صورت اگر ہے تو پھر تو آپ بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا زاد بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج جیسا کہ آج کل کسی بندے کے پاس 10 لاکھ روپے بھی پڑا ہے، وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ میرا بھائی مالی حالت سے کمزور ہے، تو ایسے بندے کو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے اور زکوٰۃ کا مالک بننا ضروری ہے جی۔ اگلا مسئلہ آ رہا ہے جی، ایک طلاق دینے کے بعد 2 طلاق رہ جائیں گی یا پھر نئے سرے سے 3 طلاقیں شروع ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، چونکہ اس وقت
جو ہے طلاقوں کے معاملات بہت زیادہ چل رہے ہیں. ایک تو شوہر بیچارے بھی کتنا کو اخراجات کو برداشت کریں, اور پھر خواتین جو ہے وہ کچھ شوہر کے اخراجات کا لحاظ نہیں رکھتی, تو جس کی بنیاد پر طلاقیں بہت زیادہ واقع ہو رہی ہیں. تو اس لیے بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک طلاق کے بعد 2 طلاقیں رہ جائیں گی یا پھر نئے سرے سے 3 طلاقیں بن جائیں گی. تو یہ لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی ہے, جیسے آج کل کوئی 1 طلاق کم ہی دیتا ہے, جس کو غصہ آتا ہے وہ 3 6 طلاقیں بھی دیتا ہے آج کل. تو اگر 1 طلاق دے دی ہے تو 1 طلاق دینے کے بعد پھر باقی 2 طلاق کا حق شوہر کے پاس رہ جاتا ہے. اور اگر شوہر نے 1 طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور بیوی کو گھر میں لے آیا ہے, اب اس کے بعد وہ 3 میں سے 2 طلاقیں باقی اس کے پاس رہ گئی ہیں. اور اگر اس نے 2 دے دی ہیں تو 2 دینے کے بعد پھر اب ساری زندگی میں 1 ہی اس کے پاس طلاق کا حق باقی رہ گیا.